اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ دیکھتے دیکھتے 15ویں روزے تک پہنچ گئے، یعنی کہ پتہ نہیں چلا کہاں سے آدھا رمضان گزر گیا۔ ہم لوگ جب گھر کے باہر نکلتے ہیں تو کبھی کسی نیت سے نکلتے، کبھی دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، کوئی رشتہ دار سے ملنے کے لیے۔ کیا اگر ہم کسی بیمار کی عیادت کرنے نکلتے ہیں، یعنی کہ کسی بیمار کے لیے نکلتے ہیں، اس کی بیمار پرسش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بیمار ہوتا ہے، یعنی بیمار شخص ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں اس کے پاس، یعنی کہ وہ بیمار شخص کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کی عیادت کرنے آ رہا ہے اس کے نام لکھتا ہے، وہ 2 فرشتے ان کے نام لکھتے ہیں۔ اور یہ فرشتے خاص اسی لیے آتے ہیں، یعنی کہ یہ فرشتے خاص اس لیے بھیجے جاتے ہیں کیونکہ جو بھی وہ بیمار شخص ہے اس کے ہر ایک جواب کو دیکھتے ہیں، یعنی اور جو بھی اس کی عیادت کرنے آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور ہم جو بیمار شخص ہوتا ہے اس کے پاس 2 چوائس ہوتے ہیں جب اس کی بیمار پرسش کی جائے، تو یا تو ناشکری کرے، یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا، میں ہی ملی تھی، مجھے ہی اتنا بیمار کرنا تھا، مجھے ہمیشہ ایسا ہوتا، استغفر اللہ، مطلب اتنی ہر چیز میں اللہ کی شکایت کرے۔ یا پھر دوسری چوائس کہ الحمدللہ اس سے بھی برا ہوتا تھا لیکن نہیں ہوا، الحمدللہ، مطلب اپنی حالت کا بیان ایسے کرے جس میں ناشکری نہ کرے، ہاں مجھے تکلیف بہت ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہہ کر ایسا، مطلب اپنی تکلیف اور اپنا حالت کا بیان اللہ کی ناشکری سے کرے۔ تو یہ 2 چوائسز ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بیمار کے پاس کوئی بیمار پرسش کرنے آتا ہے، یا پھر اس کے آج کل تو ٹیکسٹ میسیجز بھی کرتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ہر چیز میں کہ طبیعت کیسی ہے، اگر ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم لوگ اس کی عیادت کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو فون سے بھی پوچھتے ہیں، یا پھر کوئی سامنے بھی شخص آ کر اسے پوچھے تو وہ اس میں اللہ کی حمد کریں کہ الحمدللہ اب بہتر ہے، مطلب اس سے بری نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں کو تو طبیعت بہت بگڑ جاتی ہے، پھر بھی الحمدللہ مجھے تکلیف ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہہ کر الحمدللہ کہہ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنی حالت کا جب بیان کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو تہنیات کرے ہیں ہماری بیمار کی حالت میں، وہ فرشتے ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ فرشتے جاتے ہیں اور ہم لوگوں نے جو بھی کہا وہ بتاتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ فرشتوں سے، تو وہ فرشتے بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ ہم لوگ کس طرح کا جواب دے رہے تھے، ہم لوگ کس طرح کی اپنی حالت بیان کر رہے تھے۔ تو جب انسان، جو بھی شخص بیمار ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا میں جواب دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میرے بندے کو اگر اس بیماری میں اس کو موت آ گئی، یعنی کہ میں اس کو اس بیماری سے اچھا نہیں کیا اور اس کو موت دے دوں، تو اس کے لیے جنت کے باغات ہیں، یعنی کہ جو بھی اپنے حالت کا بیان اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کرتا ہے اور اتنے میں ہی اس بیماری سے وہ اچھا نہیں ہوتا اور اس میں ہی اس کی موت آ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے باغات دیتے ہیں۔ اگر وہ شخص اس بیماری کی حالت سے اچھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے شفا دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو میں اس کا جو گوشت ہے اس سے بھی بہتر گوشت دوں گا، یعنی کہ لحمن خیرن لحم، یعنی کہ اس کے گوشت جو ہے اس سے بھی بہتر گوشت میں عطا کروں گا، اس کے جسم میں بہترین گوشت سے اس کو عطا کروں گا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دوں گا، یعنی کہ دم ان خیرن من دمی، کہ اس کے خون کو اچھے خون سے میں بدل دوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، یعنی کہ اس
کسی بھی طرح ایک مومن کو جب کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے لیے وہ نیکی کا باعث بنتا ہے. تو اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ اس سے ایسے جھڑا دیتے ہیں، ایسے دور کرتے ہیں جیسے سوکھے جھاڑ کے پتے جب ہم اس کو ہلائے کیسے جھڑ جاتے. بالکل ایک بیمار شخص کے اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں، یعنی کہ دور کر دیے جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اے ابن آدم، میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو اس دن ہم لوگ یعنی انسان کہیں گے کہ اے اللہ تو سب کو رزق دینے والا ہے اور تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں نہیں پتہ فلاں 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 شخص بیمار تھے، فلاں 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 شخص بھوکے تھے. تو وہ شخص جواب دیتا ہاں اے اللہ مجھے پتہ ہے. تو پھر تو اس تک کیوں نہیں پہنچا، یعنی کہ تو نے اس تک کھانا کیوں نہیں پہنچا؟ اگر تو اس تک کھانا پہنچاتا تو اس کے ساتھ میرا اجر پاتا. تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی سوال کریں گے اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلائے گا؟ اور اس دن ابن آدم یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کہیں گے کہ اے اللہ تو سب کو پانی پلاتا ہے اور تو کیسا پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کیا تمہیں نہیں پتہ فلاں 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 شخص پیاسے تھے؟ ہاں اے اللہ. تو پھر تم اس کو کیوں پانی نہیں پلائے؟ اگر تم اس کو پانی پلاتے تو اس کے ساتھ میرے اجر کو پاتے کہہ کر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بیمار کے لیے کچھ اور جواب دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا اور تم مجھے دیکھنے نہیں آئے. تو اس دن آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی ہم میں سے کہیں گے کہ اللہ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے اور میں تجھے کیسے دیکھنے آؤں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تمہیں نہیں پتہ تھا فلاں 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 شخص بیمار ہے تو تم اس کی عیادت کرنے کیوں نہیں گئے؟ تو تم اس سے ملنے کیوں نہیں گئے؟ اگر تم اس کے پاس جاتے تو تم مجھے پاتے. یہ نہیں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم میرے اجر کو پاتے، یہ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تم مجھے پاتے. یعنی کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس بیمار کے پاس جائیں تو صرف اللہ کے اجر کو نہیں بلکہ اللہ کو پاتے کہہ کر. سبحان اللہ. یعنی کہ بیمار کی عیادت کیا کیجیے. انشاءاللہ کل میں اور ایک ایپیسوڈ بناؤں گی جس میں جو بیمار کی عیادت کرنے جا رہا ہے اس کے کیا مقام ہے، اور یہاں تو جو بیمار ہے اس کے یہ مقام ہے. سبحان اللہ. اور بیمار کی عیادت کرنے والے اس کے کیا مقام ہے. انشاءاللہ میں کل ایپیسوڈ بناؤں گی. اور فرشتے اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. یہاں پر اس شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، اس بیمار کے ساتھ وہ حمد و ثنا کرتے ہیں رہے اللہ کی، اور اللہ اس کو اسی حال میں موت دے دے تو اس کے لیے جنت کے باغات ہیں. اگر وہ اس حالت سے اچھا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گوشت کو بہترین گوشت سے، اس کے خون کو بہترین خون سے بدل دیں گے اور اس کے گناہ کو مٹا دیں گے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بیماروں کو بیماری سے شفا کرے. اور جب بھی ہم بیمار ہوں تو الحمدللہ کہیے، کیونکہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہمارے گناہوں کو دور کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر بیماری کو ہم سے ہمارے گناہوں کو دور کرنے کی باعث بنائے. اور جو بھی بیمار ہے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفا عطا کرے. آمین. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.